السلام علیکم۔ بچوں کے لیے قصص القرآن میں سے ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہیں۔ کہانی کا نام ہے گدھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا تعلق بھی بہت سے دیگر پیغمبروں کی طرح قوم بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت کے بہت بڑے عالم تھے۔ پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ ایک روز گدھے پر سوار اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے شہر سے نکلے۔ سخت گرمی تھی۔ دوپہر کے وقت ایک ویرانے میں پہنچے۔ یہاں بہت سی ٹوٹی پھوٹی عمارتیں تھیں، ہر طرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ آپ نے ایک ٹوٹے ہوئے مکان کا انتخاب فرمایا اور کچھ دیر آرام اور کھانا کھانے کے خیال سے وہاں رک گئے۔ آپ کے ساتھ 2 ٹوکریاں تھیں، ایک میں گدھے کے لیے چارہ تھا اور دوسرے میں اپنے لیے کھانا۔ آپ نے دونوں ٹوکریاں گدھے کی پشت سے اتاری، گدھے کو ایک سایہ دار جگہ باندھ کر اس کے سامنے چارہ ڈال دیا اور خود بھی سائے میں آ بیٹھے۔ پھر آپ نے دوسری ٹوکری سے انگور اور خشک روٹی نکالی، انگوروں کا رس پیالے میں نچوڑ اور روٹی کے ٹکڑے توڑ کر اس میں ڈال دیے۔ پھر روٹی کے نرم ہونے کے انتظار میں قریب ہی لیٹ گئے۔ آپ کی نظر کے سامنے مکان کی چھت تھی جس کا بہت بڑا حصہ گر چکا تھا، دیواریں بھی زمین بوس ہو چکی تھی، بس ایک چھوٹا سا حصہ باقی تھا جس کے سائے میں آپ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ سوچنے لگے، یہ بستی بھی کبھی آباد ہوگی، مگر اب اس کے باسی مر کھپ چکے ہیں، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، مگر قیامت کے روز وہ سب ایک بار پھر زندہ کر دیے جائیں گے۔ اسی وقت خیال آیا، اللہ تعالیٰ ان مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کچھ بعید نہیں، مگر مردے کیسے زندہ ہوں گے، یہ منظر کیسا ہوگا؟ آپ سوچتے رہے اور اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی سوچ اور خیالات پوشیدہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا جس نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ فوت ہو گئے۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ آپ کی طرف بھیجا۔ فرشتے نے پہلے آپ کا دل بنایا، پھر آنکھیں بنائی تاکہ آپ سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں، پھر باقی پورے جسم کی دوبارہ تخلیق شروع ہوئی۔ آپ یہ پورا عمل دیکھ اور سمجھ رہے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم مبارک کی ہڈیاں اور دوسرے اعضاء اکٹھے ہو رہے تھے۔ سب نے مکمل پنجر یعنی ڈھانچے کی صورت اختیار کر لی۔ پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی اور کھال پر بال آ گئے۔ جب پورا جسم مکمل ہو گیا تو اس میں روح پھونک دی گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیرت سے یہ سارا عمل دیکھ رہے تھے۔ روح کے جسم میں داخل ہوتے ہی آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، آپ کتنے عرصے تک اس حال میں رہے؟ آپ نے فرمایا، شاید 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جب آپ علیہ السلام آرام کے لیے لیٹے تھے تو دوپہر کا وقت تھا، اور آپ جب دوبارہ بیدار ہوئے تو دوپہر تھی اور سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا، آپ 100 سال تک اس حال میں رہی ہیں۔ پھر اس نے آپ کے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے دیکھا پیالے میں انگور کے رس میں روٹی کے ٹکڑے اسی حالت میں موجود تھے۔ اس سے آپ کو فرشتے کی بات درست معلوم نہ ہوئی۔ فرشتے نے کہا، ذرا اپنے گدھے کو تو دیکھو۔ آپ نے دیکھا گدھے کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، ہڈیاں بھی بہت پوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو ہلایا، وہ اکٹھی ہونے لگی اور ذرا سی دیر میں مضبوط ڈھانچہ بن گیا۔ پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا، کھال آ گئی، پھر اس پر بال اگائے۔ اب ایک مکمل گدھا سامنے موجود تھا مگر بے جان۔ فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھے کے جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ ایک جھرجھری لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور ڈھینچو کرنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھا دیا جس کا آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ پھر حضرت عزیر کسی گدھے پر سوار ہو کر اپنی بستی پہنچے، مگر وہاں تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ نہ آپ کسی کو پہچانتے تھے اور نہ ہی کسی نے آپ کو پہچانا۔ اندازے سے اس جگہ پہنچے جہاں آپ کا گھر ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں بھی نقشہ بدلا ہوا تھا۔ پھر ایک گھر پر آپ کو غالب گمان ہوا کہ وہ آپ کا گھر ہے۔ آپ وہاں پہنچے تو ایک نہایت ضعیف عورت کو سامنے بیٹھا پایا۔ وہ عورت نابینا تھی اور آپ کی نوکرانی تھی، مگر آپ اسے نہیں پہچان سکے۔ تاہم قریب پہنچ کر پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ عورت نے جواب دیا، ہاں یہ عزیر کا گھر ہے، مگر اب سب اسے بھول چکے ہیں۔ آپ نے اسے بتایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک فوت کیے رکھا اور اب دوبارہ زندہ کیا ہے۔ وہ عورت چونک گئی، پھر بولی، اللہ تعالیٰ عزیر کی دعائیں قبول کرتا ہے تو دعا کر میری بینائی واپس مل جائے، اگر تو عزیر ہے تو میں تجھے پہچان لوں گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، پھر عورت کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا۔
عورت کی بینائی فوراً واپس آ گئی. اس نے آپ کو دیکھا تو بول اٹھی, میں گواہی دیتی ہوں کہ تو عزیر ہے, یقیناً تو عزیر ہے. پھر اس عورت نے دوسرے لوگوں کو آپ علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور آپ کو آپ کے بیٹے اور پوتے سے ملوایا. آپ کے بیٹے کی عمر 110 سال جبکہ پوتے کی عمر 90 سال تھی, اور اسی نوکرانی کی عمر 120 سال تھی, جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام کی مبارک عمر 40 سال تھی, یعنی وہی عمر جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر موت طاری کر دینے کے وقت تھی. اس سچے واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ البقرہ میں کیا گیا ہے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا اسی طرح وہ اسے مارنے اور مار کر دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے.